الحمدللہ صلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی اللہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ عظیم۔ محترم علماء کریم، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اس برکت دن کی نسبت سے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ وہ دن جس دن عیدوں کا عید کہا جاتا ہے، وہ دن جس دن کائنات کی سب سے بڑی نعمت عطا ہوئی، وہ دن جس دن سید کونین رحمۃ اللہ عالمین اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایسا نور نکلا جس نے بصرہ کے محل کو روشن کر دیا۔ جب آپ کی وداعت ہوئی تو آسمان کے ستارہ پہلے سے زیادہ چمکنے لگے، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کی آگ جو 1000 برس سے جل رہی تھی بجھ گئی، بحیرہ سوا خشک ہو گئے۔ یہ سب گویا کائنات کا اعلان تھا کہ اب اندھیرا ختم ہوا، روشنی آ گئی۔ جہاں تاریک تھی ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا۔ جہاں تاریک تھی ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا۔ کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا۔ کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے عرب کا حال یہ تھا، شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، غلاموں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، قتل و غارت گیر عام تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو محبت رحمت کا علم کا نیا دور دیکھا۔ جہاں سے ظلم و ستم کا بادل ہٹانے والا میرا نبی ہے، جہاں سے ظلم و ستم کا بادل ہٹانے والا میرا نبی ہے، زمیں پر رہ کر بھی زمیں کو جنت بنانے والا میرا نبی ہے، زمیں پر رہ کر بھی زمیں کو جنت بنانے والا میرا نبی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میلاد کا مقصد صرف جلوس یا چراغاں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدت کو یاد کریں، ہم اپنے گھروں میں قرآن اور چیخ رسول سے روشن کریں، ہم اپنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدت کو یاد کریں۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، وقت کا وہ امام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، وقت کا وہ امام ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے زبان پر سچے عادی بنائیں، ہمیں اپنے آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچائیں، ہمیں اپنے دلوں کو محبت رسول سے معمور کریں، ہمیں اپنی زندگی کو روزہ، حج، زکوٰۃ اور اخلاق سے تکمیل کریں۔ صحابہ کریم اپنی جان، مال اور عزت سب حضور پر قربان کر دیتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، یہی محبت اصل ایمان ہے۔ محبت کی محبت دین سر اول ہے، محبت کی محبت دین سر اول ہے، اگر اسی میں خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اسی میں خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آخری میں آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس میلاد النبی کے صدقے ہمارے دلوں میں بھی نور بھر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے سچا عاشق بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبوب کی صدت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی شفاعت کی نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا بل الغ المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔